تشریف لاتے ہیں مناظر اسلام حافظ محمد عمر صدیق صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. فخر پاکستان حافظ عمر صدیق صاحب، فخر اہل حدیث حافظ عمر صدیق صاحب، فخر اہل حدیث ترجمان کتاب و سنت حافظ عمر صدیق صاحب. نعرہ تکبیر. تیرا امیر میرا امیر، تیرا امیر میرا امیر، تیرا امیر. سارے بولو تیرا امیر میرا امیر. نعرہ تکبیر. شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت. دو باری تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. مناظر اسلام فخر اہل حدیث حافظ عمر صدیق صاحب. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. سامعین محترم، عیوب اور نقائص سے منزہ و پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. مجھ سے قبل حافظ مزمل الدین حفظہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا ہے، میں اس کی حرف بحرف تائید کرتا ہوں، لیکن میں 4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جو کہ محبت کا پیغام ہے، اور اس میں کوئی بات بھی کسی کے لیے تکلیف دہ نہیں. سب سے پہلی بات، ہم سب 7 دفعہ بھی دنیا میں پیدا ہو کر کے آ جائیں، علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ کے احسانات کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے. اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ شیخ یہ ایسی قوم ہے جس کا مسلک اہل حدیث کے ساتھ ایسا تعلق ہے جیسا انصاریوں کا دین اسلام کے ساتھ تعلق ہے. جو بھی مجھے کہا گیا
میں اللہ کو گواہ بنا کر اور آپ کو گواہ بنا کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں نے سب کو معاف کیا۔ حضرات، 3 باتیں، ان میں سے دوسری بات مجھے کہا گیا کہ اس نے ابتسام الہی ظہیر حفظہ اللہ تبارک و تعالی کو یا ان کے بھائیوں کو گالیاں دی ہیں۔ اگر کوئی مائی کا لال آن دی ریکارڈ آف دی ریکارڈ تقریراً تحریراً اس کو ثابت کر دے، اللہ کی قسم ہے میں موت تک ممبر پہ چڑھنا چھوڑ دوں گا۔ میں نے کبھی ایسی جسارت نہیں کی۔ اختلاف ہو جاتا ہے، اختلاف کے لیے تلخ جملوں کا بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں کو جو اطلاع دی گئی پہنچائی گئی وہ بالکل جھوٹ ہے، جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تیسری بات، مشائخ کے نام لیے گئے لاہور میں کہ جی میری ان کے ساتھ ذاتی دشمنی ہے۔ میری کسی اہل حدیث عالم کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، اور علماء اہل حدیث کتنے اللہ والے ہیں، نہ ان کی طرف سے ایسا کوئی پیغام ہے اور نہ میری طرف سے ایسا کوئی پیغام ہے۔ میرے اساتذہ، میرے کلاس فیلو، مجھ سے آگے پڑھنے والے اور مجھ سے پچھلی کلاسوں میں پڑھنے والے، اور میری ساری سابقہ زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری زبان کو علماء اہل حدیث کی غیبت اور عیب جوئی کرنے سے بالکل متخلا، بری اور اپنی توفیق سے پاک رکھا ہے۔ حضرات، آخری بات، ہمارے کوئی 1000 ٹکڑے بھی کر دے، ٹکڑوں کے ٹکڑے کر دے، کٹ مر سکتے ہیں، لیکن کبھی مسلک اہل حدیث سے غداری نہیں کر سکتے۔ اور میں کہا کرتا ہوں اور کہتا بھی ہوں، اور آج بھی کہتا ہوں کہ اگر مسلک اہل حدیث سے غداری ہمارے خون میں تقریر تحریر میں آ جائے، زندہ کیا مر بھی جائے تو ہماری قبر پہ تھوک دینا کہ جا تو وہ ہے کہ جس نے مسلک اہل حدیث کے ساتھ غداری کی ہے۔ اور میری زندگی گواہ ہے، مجھے کبھی لیڈری کا ہیضہ نہیں ہوا۔ میں کارکن ہوں مرکزی جمعیت اہل حدیث کا، میں سپاہی ہوں پروفیسر سینیٹر ساجد میر کا، اور اللہ کی قسم میرا باپ دنیا میں نہیں، میں اپنی جماعت کے شیخ الحدیث کو اور اپنی جماعت کے امیر کو اپنے باپ جیسا سمجھتا ہوں، اور ان کے اشاروں کی قدر کرتا ہوں، ان کے مزاج کی قدر کرتا ہوں۔ 10 سال سے میں تختہ مشق تھا، پھر انسان پر طبیعت غالب آتی ہے اور غصے میں باتیں نکل جاتی ہے۔ یہ سب غلط فہمیاں، کوئی فورم، کوئی پنچایت، کوئی جگہ، کوئی الزام ثابت تو کرو نا۔ خود ہی گواہ، خود ہی مدعی، ہمیں پتا تھا کہ قصور ہمارا ہی نکلے گا۔ میں انہی الفاظ پر یہ باتیں میں نے شیخ مزمل الدین کی بات پر کی ہیں کہ میں آج اعلان کرتا ہوں کہ میری طرف سے اللہ کی توفیق سے آئندہ کوئی آپ کو ایسی بات جواباً بھی سننے میں نہیں ملے گی۔ اور رہی بات کہ کوئی غیر اہل حدیث یا کوئی رافضی صحابہ کرام کے بارے میں سب و شتم کرے، اور میں یہ کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا، یہ ببر شیر یوسف پسروری حفظہ اللہ بیٹھا ہے، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے۔ ہمارے خطیبوں کا عزم ہے، ہم اپنی ماؤں کا دودھ، عمر صدیق اپنی ماؤں کا دودھ اپنے اوپر حرام سمجھتے ہیں جب تک ہم ایسے جانوروں کو نکیل نہ ڈال لیں، اور جب تک زندہ ہوں صحابہ کے دشمنوں کو للکارتے رہیں گے، اور لڑائی اسی بات
کہ ہم اہل بیت میں سے کسی فرد کی اہانت کی اجازت نہیں دیتے، صحابہ کرام میں سے کسی کی توہین کی اجازت نہیں دیتے، الزامی طور پر بھی کسی خلیفہ کی، کسی صحابی کی، خاندان نبوت میں سے کسی فرد کی بھی دین اسلام کے اندر توہین کی اجازت نہیں۔ تمام صحابہ زندہ باد، میں نے نام لینا آپ نے زندہ باد کہنا ہے، تمام صحابہ خاندان نبوت، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، معاویہ بن ابی سفیان، حسن بن علی، حسین بن علی اور بیت رضوان کے صحابہ کرام، تمام صحابہ جنتی ہیں۔ بولو تمام صحابہ، نبی کا خاندان، اور الزامی طور پر بھی کسی کی توہین کرنے کی اجازت۔ حضرات اب آئیے میں اپنے مسلک پر بات کرنا چاہتا ہوں، اور آج کے اس مجلس کے اندر میں 4 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کا دوسرا نام ہے۔ اللہ کے نبی کی سیرت قرآن ہے، اللہ کے نبی کی سیرت سنت ہے، اور سیرت کو اپنایا جاتا ہے، سیرت کو منایا، پھر بولیے سیرت کو منایا، سیرت کو منایا نہیں جاتا۔ اور یہ بھی یاد رکھے، کہنے والے کہتے ہیں نبی کے آنے کی خوشی نہیں۔ ہمارا جواب سن لے، خوشی ایک دن کے لیے نہیں ہوتی۔ اہل حدیث کا عقیدہ ہے ایک لمحہ کے لیے، ساری زندگی کے لیے، قیامت کی صبح تک کے لیے اگر کسی کا سینہ محبت مصطفیٰ سے اور آمد مصطفیٰ کی خوشی سے خالی ہے، ہم اسے مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب خوشی کے 2 معیار ہیں، ایک معیار تیرا ہے، ایک معیار ہمارا ہے۔ ہمارا معیار صحابہ کے دور میں نظر آئے گا، اللہ کے نبی کے دور میں نظر آئے گا، اور تیرا معیار نبی پاک کے اور صحابہ کے دور میں نظر نہیں آئے گا۔ میرا ساتھ دیجئے گا، جلوس اللہ کے نبی کے دور میں تھا؟ پھر بولیے جلوس اللہ کے نبی کے دور میں تھا؟ جشن تھا؟ عید میلاد النبی تھی؟ جھنڈیاں تھیں؟ موم بتیاں تھیں؟ حضرات یہ حلوے مانڈے تھے؟ عہد نبوی میں یہ چیزیں نہیں تھی، کیا تھا؟ عہد نبوی میں اللہ کے نبی کی سیرت تھی، عہد نبوی میں قرآن تھا، عہد نبوی میں صحابہ تھی، صحابہ کرام تھے، ان کی محبت تھی، اور عہد نبوی میں کیا تھا؟ کلمہ اللہ کے نبی کا، عقیدہ بھی اللہ کے نبی کا۔ پھر بولو، کلمہ اللہ کے نبی کا اور عقیدہ بھی اللہ کے نبی کا۔ کیا عہد نبوی میں یہ شبیہ ذوالجناح تھی؟ عہد نبوی میں علی اصغر کی ڈولی تھی؟ عہد نبوی میں علی اکبر کی مہندی تھی؟ عہد نبوی میں میرا ساتھ دیجئے گا، عہد نبوی کے اندر صحابہ کرام کی قبروں پر قبے تھے، 2 شالے تھے؟ عہد نبوی میں کیا تھا؟ فرمایا اللہ کے نبی نے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو تعلیم دی تھی، سوال کرنا ہے تو کس سے کرنا ہے، مدد مانگنی ہے تو کس سے مانگنی ہے۔ عہد نبوی میں کیا تھا؟ رزق دینے والا کون؟ اللہ کے نبی نے رزق کس سے مانگا؟ فتح کس سے مانگی؟ اور آؤ صحابہ کرام ہیں، امت کے اولیاء ہیں، آج امت کے اندر شرک کیا جا رہا ہے۔ تم سیرت النبی کو جشن کی صورت میں مناتے ہو، اہل حدیث سیرت النبی کو
اسلام کی صورت میں اپناتے ہیں، گردن تو کٹ سکتی ہے، کبھی کسی قبر پہ جھک سکتی، زبان تو کٹ سکتی ہے، اہل حدیث کبھی کسی انسان سے نہ رزق مانگ سکتا ہے، نہ اولاد مانگ سکتا ہے، نہ شفا مانگ سکتا ہے، نہ غلبہ مانگ سکتا ہے، نہ عزت مانگ سکتا ہے. اور سن لو، قل اللہم مالک الملک، میرے ساتھ پڑھنا، قل اللہم مالک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اور میرے بھائیوں، یہ جلسوں پہ آنا علماء کی تجارت نہیں ہے. ہمیں وہ بلائے جس کے سینے میں رب کی توحید کی غیرت ہے، جو نبی کے لیے کٹ مرنا پسند کرتا ہے، اور جس کے سینے میں صحابہ کا بغض ہے. اللہ کی قسم ہے، میں نے اپنے دوستوں سے کہا اور آج آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اللہ تو بھی گواہ ہے، عمر صدیق کا ہاتھ شل ہو جائے ساری زندگی میں نے کبھی کسی گستاخ صحابہ رافضی سے ہاتھ ملایا ہی نہیں ہے. اللہ کی اور اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اس کے گھر میں بیٹھ کے کہتا ہوں. اور آئیے، یہ قرآن مجید ہے، ساری زندگی گستاخ صحابہ رافضی سے کبھی عمر صدیق نے ہاتھ ملایا ہی نہیں ہے، کبھی نہیں ملایا. باتیں کرتے ہو، ہم کٹ جائیں گے امی عائشہ کی عظمت کے لیے. بولو، نبی کی ساری بیویاں، نبی کی ساری بیویاں زندہ باد بھی کہنا ہے. نبی کی ساری بیویاں، نبی کی ساری بیویاں، اماں عائشہ کی عظمت، اماں عائشہ کی وفاداری، اماں عائشہ کی روایت، اماں عائشہ کی فقاہت، اماں عائشہ کی جلالت، اماں عائشہ کی محبت. اور اللہ کی قسم ہے، مر جائیں گے، مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، مٹ جائیں گے، پر امی عائشہ کے گستاخوں کے ساتھ کبھی ہم نظر نہیں آئیں گے. اور ایسی زبانوں کو کھینچ کر گدی سے کھینچ کے ٹانگ کے رکھ دیں گے. اور مزمل الدین صاحب، آپ قدم بڑھائے، اللہ کی قسم ہے، گستاخ صحابہ کے مقابلہ میں عمر صدیق آپ کو پہلے مورچے میں نظر آئے گا. اور مجھے اشتہاروں کی ضرورت نہیں ہے، نام کی ضرورت نہیں ہے، اوپر نیچے کی بات نہیں ہے، نام چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہے، نمبر ڈالنے کی عادت نہیں ہے. اللہ کی قسم ہے، ملحد ہوگا، کافر ہوگا، یہودی ہوگا، عیسائی ہوگا، قادیانی ہوگا، اسلام کے پیغام کے لیے عمر صدیق جب بھی آپ کو نظر آئے گا پہلے مورچے میں نظر آئے گا، گولیاں کھانے کے لیے. اور میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میرے باپ نے مجھے کہا تھا جب میں نے مدرسے میں پہلی پوزیشن لی تھی، میرے باپ نے مجھے کہا تھا سینے پہ گولی کھائے گا دین کے لیے تب جامعہ میں پڑھنے کے لیے جانا، اور اگر گولی نہیں کھا سکتا تو کام پہ چلا جا. میرے باپ نے کہا تھا میرا فخر سے سینہ اللہ کی عدالت میں بلند ہو جائے گا. حق کو کا باپ ہے، دین کے لیے مرنے والے کا باپ ہے. عمر صدیق مر سکتا ہے، نہ مسلک سے غداری کر سکتا ہے، نہ دین فروشی کر سکتا ہے. کہاں رہتے ہو، کہاں باتیں کرتے ہو؟ آؤ، اور پورے پاکستان میں آپ کو اہل حدیث کے خلاف جو بھی تحریک نظر آئے گی پہلے مورچے میں عمر صدیق نظر آئے گا. اور پورے پاکستان میں آپ کو جو تحریک
مرکزی جمعیت اہل حدیث کے خلاف نظر آئے گی، پہلے مورچے میں عمر صدیق نظر آئے گا، پورے پاکستان میں پروفیسر سینیٹر ساجد میر، ان کے خلاف جو بندہ تحریک نظر آئے، سب سے پہلے آپ کو پہلے مورچے میں عمر صدیق نظر آئے گا۔ اللہ کی قسم ہے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، جب تک زندہ ہے ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو، دین حنیف کے لیے، توحید کے لیے، سنت کے لیے، صحابہ کی عظمت کے لیے عمر صدیق کا ساتھ دو گے۔ اور میری گردن پہ پاؤں رکھ کے گزرنے والوں گزر جاؤ، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لنا، بولیے حافظو، یغفر اللہ لنا ولکم۔ بس انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ زندہ رکھے اسلام پر، موت دے تو خاتمہ الایمان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔